ہم اپنی آخرت کا سرمایہ اکٹھا نہ کر سکے. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اس سال کا ختم کا قریب کا موقع ہے. دسمبر کے آخری ایک ہفتہ اور باقی ہے. 31 کے نام سے پوری دنیا بے حیا ہو جاتی، پوری دنیا آوارہ ہو جاتی، اور غیر ایمان والی عورتیں وہ بے حیا ہو جاتی، اور نوجوان شراب میں مست ہو جاتے ہیں 31 کے نام سے کہ اب نیا سال شروع ہونے والا. یہ موقع توبہ استغفار کا موقع، یہ موقع رجوع الی اللہ کا موقع، یہ موقع اپنے گزشتہ سال پر نظر کرنے کا موقع کہ ہم نے اپنی آخرت کا کون سا سرمایہ اکٹھا کیا، ہم نے اس گزرے ہوئے سال میں اپنی آخرت کا کون سا سرمایہ اپنے پاس اکٹھا کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی 2020 قیامت کے میدان میں جب نظروں کے سامنے آئے گا تو خون کے آنسو رونے کی نوبت آئے گی. ہائے وہ غفلت کی راتیں، ہائے وہ گناہوں کے دن، ہائے وہ نشنے والوں کے گندے لائف اسٹائل، ہائے وہ شراب کے نشے اور نشہ آور دوائیوں کے نشے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں خون کے آنسو رونے کی نوبتیں آ جائیں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ موقع ہے اپنی زندگی کی قدر دانی کا، اپنی گزری زندگی کی خطاؤں پر توبہ اور استغفار کا اور اگلے عزائم کا کہ اب انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنیں گے، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے، اپنی زندگی کی قیمتوں کو وصول کریں گے آخرت کی زندگی کے اعتبار سے. کرنے والے کیا کچھ کر کے چلے گئے، آخرت بنانے والے کیا کچھ بنا کر چلے گئے، وقت کی قدر کرنے والے کیا کچھ وقت کی قدردانی کر کے چلے گئے. ہمیں چاہیے ہم اپنے وقت کی قیمت کو سمجھیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، مالداری کو غنیمت جانو فقر و فاقہ آنے سے پہلے، اور فرصت کو غنیمت جانو مشغولی سے پہلے. بعض مرتبہ انسان کی زندگی میں ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ گویا کہ زبان حال سے آدمی کہتا ہے نہ دور شراب باقی ہے نہ دور شباب باقی ہے، لذتیں سب مٹ گئی امجد لذتوں کا عذاب باقی ہے. لہٰذا اپنے وقت کی قدر کرنے والے بنیں، اپنی زندگی کی قیمتوں کو ہم سمجھیں اور اپنی پوری زندگی میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو جگہ دیں، اللہ اس کے رسول کے دین کو جگہ دیں. مسلمان دنیا میں آزاد بن کر زندگی نہیں گزرتا، مسلمان دنیا اپنی خواہشات کا پابند بن کر زندگی نہیں گزرتا. مسلمان یہ دیکھتا ہے میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. لہٰذا ہماری اس وقت کی بڑی ضرورت ہے ہم اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں، ہم اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں، ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. زندگی بے بندگی، شرمندگی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی کا انجام شرمندگی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کتنے لوگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے مثال ہیں. نافرمان بن کے انہیں کیا ملا؟ قوم عاد کہاں گئی، قوم ثمود کہاں گئی، قوم لوط کہاں گئی اور قوم نوح کہاں گئی، اور حامان کا کیا بنا اور شداد کا کیا بنا اور قارون کا اور نمرود کا کیا بنا. یہ دنیا میں تو مالدار تھے، بڑی حکومتیں تھیں، لیکن موت آئی سب ختم ہوا، اللہ کی پکڑ آئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ان کا مقدر ہو گئی. اب کوئی جا کر پوچھے کہ تمہارے تاج کہاں چلے گئے، تمہارے خزانے کہاں چلے گئے، تمہاری حکومتیں کہاں چلے گئیں. بے وفا دنیا ہے، کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہتی. لہذا اس بے وفا دنیا کے چکر میں ہم اللہ کو نہ بھول جائیں، ہم اپنی آخرت کو نہ بھول جائیں. وہ انسان بڑا نادان انسان ہے جو اپنی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو بھلا دے، دنیا کے بازار میں رہ کر اپنی جنت کے بازار کو بھلا دے، دنیا کی مخلوقات کی مشغولیوں میں رہ کر اللہ کو خالق کائنات کو بھلا دے. وہ انسان دنیا کا محروم ترین انسان ہے. اس انسان کا موت پہ حال ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لہذا ہمارا دین ہم کو دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، ہمارا دین ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا. آپ کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں شوق کے ساتھ کریں، آپ کاروبار کر رہے ہیں شوق کے ساتھ کریں. بس یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کو نہ بھولا جائے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولا جائے، اس میں اپنی آخرت کو بھلا کر زندگی نہ گزاری جائے. ورنہ اگر اللہ اس کے رسول کو بھلا گئے تو دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی اور آخرت بھی ہاتھ سے جائے. علماء نے بڑی خوبصورت ایک مثال سے اس بات کو سمجھا. اسکول کے بچوں کی چھٹی لگی تو انہوں نے سوچا بھائی چلو گھومیں گے، جا کر کہیں پکنک کریں. اب وہ گھومنے نکلے سمندر کے سفر کے لیے، سمندر پر کشتی پر سوار ہوئے. کشتی چلانے والا دیہاتی آدمی، پہلی مرتبہ سمندر کا سفر تھا، کشتی چل رہی تھی، موسم بڑا خوبصورت تھا. اب
کئی بچے اکٹھے ہو جائیں اور کوئی دیہاتی بندہ ادھر مل جائے تو وہ تو مذاق ان کو سوچتی ہے. اب بچوں کو مذاق سوچی, اب انہوں نے سوچا کہ کچھ تو ان کی مزہ لینی چاہیے. تو اب شروع کیا بچوں نے. ایک نے کہا کہ چچا جان آپ نے سائنس پڑھا ہے؟ تو دیہاتی آدمی اس کو کیا پتا سائنس کیا ہوتا ہے؟ کہا بیٹا مجھے نہیں پتا سائنس کیا ہوتا ہے. ایک نے کہا جی آپ نے جغرافیہ بھی پڑھا ہے؟ کہا بیٹا نہیں پتا جغرافیہ کیا. ایک نے کہا جی آپ نے جیومیٹری پڑھا ہے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اب وہ ایک نے کہا کہ چچا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا بیٹا کچھ 40 سال میری عمر ہے. بچے آپس میں کہنے لگے دیکھو ان چاچا کو انہوں نے آدھی زندگی برباد کر دی, نہ سائنس سے سیکھا, نہ آرٹ سے سیکھا, نہ جغرافیہ سیکھا, نہ جیومیٹری سیکھا, اور زور زور اس پر ہنسنے لگے. وہ دیہاتی آدمی وہ بیچارہ خاموش ہو گیا کہ جانے دو بھائی بچے ہیں اور ہنس رہے, ہنسنے دو, کیا کہہ رہے مجھے تو سمجھتا ہی نہیں. وہ کشتی بندہ چلاتا ہے. اچانک سمندر میں طوفان آیا. اب جب طوفان آیا تو کشتی کبھی ادھر گرنے کو کبھی ادھر گرنے کو. بچوں کی ہنسی ختم ہو گئی. ملا تو کشتی کنٹرول کر رہا تھا نا. اچانک اس کو خیال آیا کہ بچوں کی آواز غائب ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بالکل آنکھیں پھٹی ہوئی اور ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار. ملا سمجھ گیا کہ چکر کیا ہے. ملا نے کہا بچوں تم نے سائنس پڑھا؟ کہا جی پڑھا. کہا تم نے جغرافیہ بھی پڑھا ہوگا؟ کہاں چچا وہ بھی پڑھا. کہا جیومیٹری بھی پڑھا؟ کہا جی وہ بھی پڑھا. اگلا سوال ملا نے پوچھا کہ بچوں تم نے تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تو بچوں نے بڑی معصومیت سے کہا کہ چچا بس تیرنا ہی نہیں سیکھا, باقی سب کچھ سیکھا. تو اس ملا نے کہا کہ بچوں میری تو آدھی برباد ہوئی تھی. ارے تمہارا تو بیڑا ہی غرق ہو کے رہ گیا. اب جب کشتی الٹے گی تو تمہارا سائنس دھرا رہ جائے گا, تمہارا جغرافیہ دھرا رہ جائے گا, تمہارا جیومیٹری کا ہنر دھرا رہ جائے گا. میں تو جیسے تیسے تیر کر نکل جاؤں گا. اس پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا, آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شوق کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. جس نے سارے ہنر سیکھنے کے چکر میں اپنے اللہ کو راضی کرنا بھولا دیا, سارے فن سیکھنے کے چکر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنا بھولا دیا, اپنی آخرت کو بھولا دیا. اس کا تو معاملہ یہ ہوا کہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. جب موت کا فرشتہ کے دل کی رگ پر ہاتھ رکھے گا اور نظروں کے سامنے آخرت کے مناظر کھولیں گے تو اس وقت بندہ کہے گا ہائے میں نے گھاٹے کا سودا کر دی, ہائے میں نے بربادی کا سودا کر دیا. اور پھر کہے گا میرا مال میرے کام نہ آیا, میری وجاہت میرے کام نہ آئی, میرے سارے ہنر دھرے کے دھرے رہ گئے. آخرت میں نیکی کا سرمایہ میرے پاس نہیں, ایمان یقین کا سرمایہ میرے پاس نہیں, اللہ اس کے رسول کے عشق کا سرمایہ میرے پاس نہیں. اب میرا آخرت میں کیا بنے گا؟ تو اس کی دنیا بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی, اس کی آخرت بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. لہذا پیارے بھائیوں ہم سب کے لیے پیغام ہے, اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھیں, اپنی زندگی کی قیمت کو وصول کریں, اپنے دن اور رات کو شب و روز کو اللہ اس کے رسول کی مرضیات سے مزین کر دیں, اللہ اس کے رسول کی مرضیات سے مزین کر دیں. یقین جانیں دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوگی, آخرت کی بھی بڑی کامیابیاں انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوگی. انہوں نے قدر کی, اللہ نے دنیا کی بھی رفعتیں عطا فرمائی, اللہ نے آخرت کی بھی بلندیاں عطا فرمائی. کیا کچھ مقام دے دیا آخرت کے اعتبار سے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قدر کی تھی. لہٰذا ہم زندگیوں کی قدر کریں اور اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے ہم توبہ کریں. آج پوری دنیا میں جو کچھ حالات سنگین ہیں, ان سنگین حالات کی بنیادی وجہ ہماری اپنی بدعملی ہے, ہمارے اپنے گناہ ہیں. جیسے عمل چڑھتے ہیں ویسے فیصلے اللہ کے اترتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور طریقے فسادات اور کچھ نہیں, انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں, انسانوں کے اپنے عمل ہیں. کورونا آ نہیں گیا, وہ انسانوں کی بدعملی کی وجہ سے لایا گیا کہ جب بے حیائیاں شباب پر جائیں گی. حضور نے ارشاد فرمایا تھا جب ناقل میں کمی ہوگی اللہ بارش کو روک لے گا, جب عہد توڑے جائیں گے تو اللہ پاک ظالموں کو مسلط کر دے گا, اور جب بے حیائی کے افعال کیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نئی نئی بیماریوں کو وجود دے گا جو پہلے لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی. میرے خیال سے اس پورے مجمع میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس نے کورونا کا نام پہلے سن رکھا ہو, کورونا کا نام پہلے سن رکھا ہو. وہ سنا تو نہیں تھا اپنے لیے.
تو نئی بیماری کہاں سے آ گئی؟ لوگ جو چاہے کہیں، چمگادڑ سے آ گیا، سانپ سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا۔ 1450 سال پہلے ہمارے آقا نے بتایا کہ بے حیائی بڑھے گی تو کورونا آ جائے گی، نئی نئی بیماری آ جائیں گی، تو کورونا بھی اسی بیماریوں کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو بے حیائی بڑھ گئی تو بڑی بیماری اللہ پاک نے مسلط کر کے دکھا دی۔ تو کہا کہ خشکی اور تری کے فسادات یہ اور کچھ نہیں، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج کتنی نافرمانی اللہ کی ہو رہی، زمین میں زلزلہ آتے ہیں مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے، سمندر میں سونامی کے جھٹکے پڑتے ہیں مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے، ہوائیں بے قابو ہو جاتی ہیں مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے۔ وہ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ اور کچھ ارشاد دوسری باتیں ارشاد فرمائیں، پھر فرمائیں کہ فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، علم و دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے، آدمی بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے، دوستوں کو قریب کرے، باپ کو دور کرے، مسجدوں میں کھلم کھلا شور مچائے جانے لگے، قوم کا سردار بدترین شخص ہو جائے، لوگوں کا ہیرو ذلیل ترین شخص ہو جائے، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے، شراب عام پی جانے لگے، بعد کے لوگ پہلے لوگوں کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر انتظار کرنا کہ سمندر کے پانی چڑھیں گے، پھر انتظار کرنا کہ زمینیں پھٹیں گی، پھر انتظار کرنا کہ سرخانیاں چلیں گی، پھر انتظار کرنا کہ شکلیں کتے خنزیر کی بنا دی جائیں گی۔ تو بے حیائی آتی ہیں، نافرمانی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غضب آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے فیصلے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے، ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، ابھی سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلا، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ ان قریب نکلنے والا، ان قریب نکلنے والا دجال کا خروج قریب ہے، دجال کے آنے کی تیاریاں مکمل کی جائے اور سارے دجال کے پجاری اپنے دجال عالم کے آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، دجال کے نکلنے کا دور قریب ہے، بے حیائیاں بڑھ چکی ہیں، نافرمانیاں بڑھ چکی ہیں، ایک کے بعد ایک فتنوں کی آمد ہوتی چلی جا رہی ہے، لہٰذا یہ موقع اپنی توبہ کا ہے، اپنے استغفار کا ہے، ہم غیروں کے رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کی بے حیائی والی زندگیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمیں شریعت پر چلنے پر فخر ہونا چاہیے، الحمدللہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر انشاءاللہ جیسی فضا ہو، جیسا ماحول ہو، انشاءاللہ اس ماحول میں اپنے نبی کے دین پر چل کر زندگی گزاروں گا اور اس پر فخر کروں گا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور انشاءاللہ جیوں گا نبی کا عاشق بن کر اور مروں گا انشاءاللہ نبی کا عاشق بن کر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ انشاءاللہ نبی کے عشق کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ زندگی ہوگی اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے۔ لہذا اپنے جان مال صلاحیتوں کو ہم غیروں کے رسم و رواج سے بچا کر اور ان کی گندی تہذیب سے بچا کر اللہ اس کے رسول کے دین پر لگائیں، اللہ اس کے رسول کے دین کو سیکھنے میں لگائیں، اس کو عالم میں زندہ کرنے پر لگائیں۔ 31 کا عنوان ہوتا ہے تو شرابیں پی جاتی ہیں اور کیک کاٹے جاتے ہیں اور ڈھیر سارے فضولیات کی جاتی ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہم غلط راہوں پر نہ لگائیں، ہم غلط راہوں پر نہ لگائیں، ارے ماں باپ پر لگا دیتے، بیوی پر لگا دیتے، یتیموں پر لگا دیتے، مسکینوں پر لگا دیتے۔ اللہ نے وقت دیا، جان مال اللہ نے عطا کیے، اللہ کے بندوں پر لگائیں۔ وہ تو 31 پہ لاکھوں خرچے کر رہے ہیں، اپنے بوڑھے باپ کو پوچھنے کی توفیق نہیں، اپنی بوڑھی ماں کو پوچھنے کی توفیق نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ مال ان پر لگاتے، پیسے ان پر خرچ کرتے۔ بوڑھا باپ تو 10 روپے کی دوا کو ترس رہا ہو اور بندہ جا کے اپنے برتھ ڈے پر کیک کاٹے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہمارے اپنے معاشرے میں آتی چلی جا رہی۔ آج کل مسلمان بھی بچے کی پیدائش کی تاریخ آ گئی تو ابا کیک لے کے آ گئے۔ ایک غلط میسج بچوں کے ذہن میں جا رہا ہے کہ جب
پیدائش کی تاریخ ہے تو ہمیں کیک کاٹنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد فضولیات جنم لیں گی، موسیقی جنم لے گی، ناچ گانے کی محفلیں جنم لے گی. یہ ساری بربادی کی راہیں ہیں، یہ ساری تباہی کی راہیں ہیں. لہذا اللہ نے مال دیا، اللہ نے جان مال دیے، ان نعمتوں کو اللہ کے دین کی نسبتوں پر لگائیں، اپنے ماں باپ پر لگائیں. آج کتنے پیسے ماں باپ ترس گئے اپنی اولاد کی طرف سے تعاون کے لیے. آج بیٹے کو موقع نہیں ہے کہ اپنے باپ کو وقت دیں. آج بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اپنے باپ پر 10 15 20 روپے خرچ کر دیں باپ کی دوا کے انتظام کے لیے. باپ تو ترس رہے، حالانکہ باپ کا کتنا بڑا مقام بتا ہے اسلام میں، ماں کا کتنا بڑا مقام بتا ہے اسلام میں. ایک صحابی رسول حضور کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بلاؤ تمہارے ابا کو. اب ان کو بلایا گیا، انہیں پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے حضور سے میری شکایت کر دی. اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی نا، ہمارا بچہ ہماری کسی اور سے جا کر شکایت کرے، ہمارے دل پہ کیا گزرے گی. یار میری کھا گئے اور تھوڑا سی بات ہو گئی تو جا کے شکایت کر دی، اور وہ بھی کسی بڑے اللہ والے سے میری شکایت کر رہے ہیں، کسی بڑے عالم سے میری شکایت کر رہے ہیں. یہاں شکایت کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہیں بڑا درد ہوا کہ یار میں نے کیا کچھ کیا تھا اس کے لیے. تو عرب کے لوگ تو شاعر ہوا کرتے تھے نا، وہ جنگوں میں لڑتے لڑتے بھی اشعار پڑھتے تھے. تو انہوں نے آتے آتے دل میں کچھ اشعار کہے، زبان سے نہیں کہے. ان کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل آ گیا حضور کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت جب وہ باپ کی مجلس میں آئے تو اب اس سے فرمائیں کہ وہ اشعار کیا ہیں جن کو اب تک تمہارے خود کے کانوں نے بھی نہیں سنا. اللہ نے ان اشعار کو سنا، پہلے وہ اشعار مجھے سنا، بعد میں تیرا مقدمہ سنا جائے. اب پیچھے سے وہ صحابی پہنچے، آئے تو بیٹھتے ہی سلام دعا کے بعد حضور نے پہلا سوال کہ بھائی وہ اشعار کون سے ہیں جن کو اب تک تیرے خود کے کانوں نے بھی نہیں سنا؟ ان اشعار کو اللہ نے سنا، پہلے وہ اشعار مجھے سنا، تیرا مقدمہ بعد میں سنا. ان کی آنکھیں یوں پھٹ گئی، کہا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ کے رب پر، خدا یہ قسم میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، بس بیٹے کی شکایت پر خیالات کی دنیا میں اشعار بنے، اسی میں غائب ہو گئے. آپ کے اللہ نے اس کو بھی سنا ہے؟ تو حضور نے کہا اس کو بھی سنا ہے، بول تو نہیں کیا کہا. تو انہوں نے بڑے عجیب اشعار کہتے، 8 اشعار تھے. اور ایک باپ اپنے بچے کی پیدائش سے لے کر جوان کرنے تک جو کچھ احسان اس پر کرتا ہے، بندے کا علم بھی بڑا کمال کا تھا. 8 اشعار میں سب اکٹھا کر کے رکھ دی. ان کے اشعار انہوں نے حضور کو سنائے. ان کے اشعار میں ایسا درد تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اشعار تھے غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنهل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لا نبت لسقمک الا ساهرا اتململ کانی انا مطلوق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تهمل تخاف الرضا نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایۃ التي الیها مدى كنت فيك أؤمل جعلت جزاي غلظة وفزازة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم تر حق عبوتي فعلت كما الجار المساقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. میں کوشش کرتا ہوں کا مفہوم آپ بھائیوں کو سناؤ. انہوں نے گویا کہ اپنے بیٹے سے خیالات کی دنیا میں کہا میرے بیٹے آج تو نے میرے نبی سے میری شکایت کی ہے کہ میں تیرے پوچھے بغیر تیرا مال خرچ کرتا ہوں، تو تیری شکایت پر میں تو خیالات کی دنیا میں کچھ 15-20 سال پیچھے چلا گیا. مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب تو بہت چھوٹا تھا، تو جب تو چھوٹا تھا نا میں نے اس موقع پر تجھے غذا پہنچائے تھے، اس موقع پر تجھے کھانا کھلایا تھا، اور صرف اس موقع پر نہیں تیرے بڑے ہونے تک تیری ساری ذمہ داری میں نے اٹھائی. تیرا کھانا میری کمائی سے، تیرا لباس میری کمائی سے، تیری دوا میری کمائی سے، تیری تعلیم و تربیت میری کمائی سے. بیٹے آج تو نے حضور سے میری شکایت کی ہے، تو تیری شکایت کے موقع پر میں خیالات کی دنیا میں کافی پیچھے گیا. مجھے ایک رات یاد آ گئی جس رات تو بیمار پڑ گیا تھا. بیٹا بیمار تو بستر پہ تھا، لیکن تیرا باپ ساری رات تیری خاطر آنسو بہاتا رہا. بیمار تو پڑا، آنسو میری آنکھوں نے بہائے، ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا. میں ساری رات تل ملاتا رہا، میں ساری رات بے قرار رہا. بیٹا تو بیمار تھا نا، تو تیری بیماری کے وقت میں جانتا تھا کہ موت کا تو ایک وقت طے ہے جو نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، لیکن اس وقت میں ڈرتا تھا کہیں میرا بیٹا مر نہ جائے. اس کو ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں. کسی کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، بڑی بیماری ہو گئی، اب ڈاکٹر نے نا امیدیں ظاہر کر دی. وہ بندہ ہمارے پاس آ کے کہے گا حافظ صاحب آپ دعا کر دیں، مولانا صاحب آپ دعا کر دیں، مفتی صاحب آپ دعا کر دیں، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، میرا بیٹا اچھا ہو جائے آپ دعا کر دیں.
اگلا جملہ جو باپ اپنے زبان پر نہیں لاتا اس کو ہم سب انشاءاللہ سمجھ لیں گے. اس کا اگلا جملہ ہوتا ہے مفتی صاحب مجھے ڈر لگتا ہے میرا دل کا ٹکڑا مجھ سے جدا نہ ہو جائے, میرا پیارا بیٹا مر نہ جائے, بہت بیمار ہو. یہ جملہ باپ محبت کی وجہ سے زبان پر نہیں لاتا. تو وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں بیٹا میرا دل تیری موت سے ڈرتا تھا, کہیں میرا جگر کا ٹکڑا مجھ سے جدا نہ ہو جائے, حالانکہ میں جانتا تھا موت کا وقت ہے. پھر کہا بیٹا ہوتے ہوتے تو اس عمر کو پہنچا جس کی میں امید کرتا تھا. یہ میرا چھوٹا سا منا یہ بڑا بن کے میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا, میری جھکی کمر کے لیے سہارے کا کام کرے گا. لیکن میرے بیٹے تیرے تو انداز ہی بدل گئے, تیرا تو تیور ہی بدل گئے. مجھے امید تھی کہ تم مجھے جیسے میں نے بچپن میں تجھے انگلی پکڑ کے چلایا تھا تو میرے بڑھاپے کی حالت میں میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلے گا. میں نے بچپن میں لقمے بنا بنا کے تجھے کھلائے تھے, مجھے امید تھی تو میرے بڑھاپے کے حالت میں جب میرے ہاتھوں کی طاقت ختم ہو جائے گی تو لقمے بنا بنا کے مجھے کھلائے گا. تیرے سر میں درد ہو, پیر میں درد ہو, میں تیرے سرہانے بیٹھ کے تیرے سر پیر دباتا. مجھے امید تھی تو بڑا جب ہو جائے گا میرے بڑھاپے میں میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا, لیکن تیرے تو انداز ہی بدل گئے. گویا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا, جو کیا تو نے میرے ساتھ کیا. پھر آگے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے اگر تجھ سے میرے باپ ہونے کا حق نہیں ادا ہو سکتا تھا, ارے کم وقت کم از کم اتنا تو کرتا جتنا ایک شریف پڑوسی اپنے پڑوسی کا خیال کرتا ہے, پڑوسی بھی اپنے پڑوسی کی خیر خبر لیتا ہے, اتنا تو میرا خیال کیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میری خاطر سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا. حضور نے سنا تو آپ کی آنکھوں سے نہ زاروں قطر آنسو گر رہے تھے اور یوں بیٹے کا گریبان پکڑ کے اپنے غصے میں ارشاد فرمایا دفع ہو جا میری نظروں سے, انت وما ابی کا, تو بھی تیرا مال بھی سب کا سب تیرے باپ کا ہے. اللہ نے مال دیا نہیں ہے قرض لے کے لگا دے ماں باپ پر, نہیں ہے کسی سے لے کر لگا دے ماں باپ پر, ماں باپ کی بات خالی نہ جائے. میرے پیارے بھائیوں یہ موقع ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں, اپنی زندگی کی قدر کی نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم فضولیات سے بچیں گے, انشاءاللہ وقت کی بربادی سے بچیں گے, انشاءاللہ زندگی کی قیمت کو سمجھ کر انشاءاللہ اس کو وصول کریں گے اور غیروں کے اور ناچنے والوں کے لائف سٹائل کو انشاءاللہ زندگیوں سے نکالیں گے اور ان کی گندی تہذیب سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور غلام بن کر انشاءاللہ جئیں گے, مریں گے اور کوششیں کریں گے کہ ہماری ذات سے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو, ہماری ذات سے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو. اس سے ہمیں انشاءاللہ 3 کام کرنا. ایک تو نیتیں کریں انشاءاللہ ہم علماء سے جوڑیں گے, بطور خاص علماء دیوبند کی رہبری میں اپنے آپ کو انشاءاللہ چلائیں, علماء سے جڑ کر ایک ایک مسئلہ علماء سے, شادی ہے علماء کے پاس, موت میت علماء کے پاس, کاروبار علماء کے پاس, انشاءاللہ علماء کی رہبری میں چلیں گے انشاءاللہ. دوسرا اللہ والوں سے ہم دوستی کریں گے انشاءاللہ تاکہ دل کی بیماریوں کی اصلاح ہو سکے. اور ایک بڑا خوبصورت کام دعوت و تبلیغ کی خوبصورت سی محنت ہے, مثبت بن کر اخلاص کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, نرمی محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ دنیا میں چل پھر کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں.